ماں باپ انتہائی قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھول ہیں، اور دونوں کی فطرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں ہم نے یہ چیز ذکر کی تھی، والد باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت، فرما برداری یہ اولاد کے اوپر لازم قرار دی ہے۔ اسی طرح ماں کی فطرت ممتا کا ہونا، حساس ہونا، بچوں کے بارے میں انتہائی نرم دل ہونا، اور بغیر کسی واسطے کے اولاد کے کئی دکھ اور تکالیف کو سہنا، یہ ماں کی فطرت ہے۔ اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو الگ سے ماں کا تذکرہ کیا، تو فرمایا حملتہ امہ کرہن، 9 ماہ کی مدت ماں کے جگر کا خون پینے والا، اور اس حالت اور کیفیت میں ماں اپنی غمی خوشی سارا کچھ بھول بیٹھتی ہے کہ میں ایک بچے کی پرورش کر رہی ہوں۔ ووضعتہ کرہا، اور پھر وضع حمل کی تکلیفیں کہ جب ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی زندگی کا یہ آخری لمحہ اور آخری دن ہے۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر اسی طرح 2 ماہ مدت رضاعت، اور اس میں بھی ماں نہاتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے کتنی بار سوچتی ہے کہ کہیں اس کے اثرات میری اولاد پر منفی مرتب نہ ہو جائیں۔ یہ اس قدر حساس ہے، تو یہی چیز میرے رب نے بندوں کے اوپر لازم کر دی کہ اپنی ماں کا احساس حد سے زیادہ کرنا ہے۔ جیسے اس کی کوشش رہی کہ زندگی میں کبھی تجھے کوئی تکلیف نہ ملے، تیری بھی پوری زندگی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میری ماں کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جس طرح ہر لمحے ماں یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری اولاد حشاش بشاش خوش رہے، اسی طرح تیرا بھی حق بنتا ہے، تیرے اندر بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ تیری ماں بھی تیری وجہ سے مسکراتی رہے، جیسے تیرا رونا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں زور سے ہنسنا بھی تیری ماں کو گوارا نہیں ہوتا، تڑپ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کی آواز بلند کیوں ہوئی۔ تیرے اندر بھی یہی احساس ہونا چاہیے کہ تیری ماں کی زندگی میں کسی طرح کا بھی رد و بدل آتا ہے تو تجھے فوراً محسوس ہو کہ میری ماں کہیں کسی تکلیف سے تو نہیں گزر رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ممتا کی محبت، ماں کے دل کا احساس اتنا گہرا بنا دیا ہے۔ انسان تو انسان، آپ جانوروں کو دیکھ لیں، پھر جانوروں میں آپ خونخوار جانوروں کو دیکھ لیں، باحیثیت ماں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت، محبت اور عقیدت کی جو مثالیں پیش کرتی ہے، انسان وہ مثالیں بیان نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس لوٹے، غلام اور لونڈیاں ساتھ تھی، ایک لونڈی اس کا ایک بچہ تھا ساتھ دودھ پیتا ہوا، اسی حالت میں وہ بچہ گم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ماں کو دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہی، صحابہ نے ڈھونڈا، وہ بچہ لا کے ماں کو دیا گیا، ماں نے جلدی سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ دیکھتے ہو ماں کا پیار، یہ احساس نہیں کہ میں غلامی میں آ چکی ہوں، اپنے بچاؤ کا کوئی سبب کر لوں، یہ فکر نہیں یہاں سے بھاگ جاؤں، اپنا آپ بھول بیٹھی ہے میرا بچہ کہیں تکلیف کے اندر نہ ہو۔ کتنا احساس اس ماں کے دل میں رب نے رکھا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 عورتیں کسی کام کے لیے، پانی لینے کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے، جو پہلے سسٹم تھا، ایسے باہر نکلی، دونوں کے پاس
ایک ایک بچہ تھا۔ اب ایک بھیڑیا آیا، ایک بچے کو اٹھا کر چلا گیا۔ بچہ ایک ہے، مائیں دو ہیں، اپنے بچے کی کس کو معرفت نہیں ہوتی، لیکن دوسری عورت بضد ہوئی، نہیں یہ بچہ میرا ہے، اس کو میں نے ہی لینا ہے۔ اچھا ایسے کرتے ہیں، وقت کے حاکم کے پاس، اور یہ حاکم بھی عام نہیں، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ہے۔ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں، عدالت میں کیس دائر ہو گیا۔ بڑی کہہ رہی یہ بچہ میرا ہے، چھوٹی کہہ رہی یہ بچہ میرا ہے، دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں۔ دونوں کی باتیں سنی، داؤد علیہ السلام فرمانے لگے مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ یہ بچہ بڑی کا ہے، اس کو دے دیا جائے۔ بچہ اٹھایا، چھوٹی جو روتی ہوئی دربار سے، عدالت سے باہر نکلی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ فرمایا اس فیصلے کو دوبارہ لایا جائے۔ دیکھیں آپ دونوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، تو اصل فیصلہ اب یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک بڑی لے جائے، ایک حصہ چھوٹی لے جائے۔ اب وہ بڑی حسد کی ماری ہوئی تھی، وہ کہنے لگی جی سلیمان آپ کا یہ فیصلہ بڑا اچھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگوائی، جب اس کی طرف سیدھی کرنے لگے تو چھوٹی تڑپ اٹھی، کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام لا تقطعہ، آپ کو اللہ کا واسطہ اس بچے کو قتل نہ کرنا، اس کو نہ کاٹنا، فَإِنَّهُ وَلَدُهَا، جاؤ میں یہی گواہی دیتی ہوں کہ یہ بڑی کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، چھوٹی کے گود میں رکھ دیا اور فرمایا یہ بیٹا تو تیرا ہے۔ یہ کیا فیصلہ ہوا؟ فرمایا ماں ہو اور یہ برداشت کر جائے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، میرے بیٹے کے ماں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، یہ کیسی ماں ہے جو کہتی ہے اس کو قتل کر دو؟ اصل ماں تو وہ ہے جس کی ممتا تڑپی، اس نے کہا میرے پاس نہ رہے، کم از کم اس کے سانس تو باقی رہے، اس کا وجود تو باقی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری ماں نے انتہائی کراہت میں گزار کے بھی تجھے چوما ہے، تیرے سے پیار کیا ہے، عقیدت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے ماں کی ممتا رکھی بڑی ہے۔ اس لیے دل میں یہی احساس، یہی جذبہ کہ میری ماں کو میری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، جب یہ جذبہ، یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، پھر میرا رب اس ماں کے ساتھ اس محبت کا صلہ بہت عمدہ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، عراقی آدمی تھا، اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، مفسر قرآن، حبر الامہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ مجھے یہ بتلائیں انی اذنبت ذنبا عظیما، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اور راوی نے وضاحت کی کہ میں نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہے، اب میں معافی چاہتا ہوں، حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن، حبر الامہ، علم کا سمندر اور پہاڑ جس کو نبی علیہ السلام نے قرار دیا ہے، فرمانے لگے حل لک ام،
بس تو یہ بتا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نعم۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے فَبِرَّهَا إِذَنْ، پھر مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جا کر اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، میرا رب اس حسن سلوک کے بدلے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عام جتنے بھی روایات آتی ہیں گناہوں کی معافی کے لیے، کئی فقہا اس پہ بحث کرتے ہیں صغیرہ گناہ ہوگا یا کبیرہ ہوگا۔ اچھا، یہ قتل کرنا تو گناہ ہی کبیرہ ہے، یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر سوال کرنے والے نے سوال کی نشاندہی بھی کی ہے، انی اذنبت ذنبا عظیما، کوئی صغیرہ گناہ نہیں، میرے سے کبیرہ گناہ ہوا ہے، قتل کیا ہے۔ فرمایا جا ساری زندگی ماں کی خدمت کر لینا، کبھی ماں تیری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ بر یہ عربی زبان میں کثیر الاولاد کو کہا جاتا ہے، جو بڑی وسعتوں والا ہو اس کو بر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جا کر اپنی ماں کے ساتھ بار بن جا، یعنی مبرور کون ہوگا؟ وہ ایسا انسان، ایسا شخص، ہر اس انسان کو ہم کہیں گے یہ صاحب البار ہے، جس انسان کے پاس اتنا مال ہو، کبھی اس کو کوئی فکر ہی نہ ہو، اتنے خادم ہو جو کام کہنا ہے فوراً ہو جائے، اتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وسعتوں کے ساتھ نوازا ہو کہ وہ اس کے دل ذہن خیال میں جو خواہش پیدا ہو وہ پوری ہوتی جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے لیے تو ایسا بن جا جیسے تیری ماں کے ہزاروں خادم ہیں، ایسے بن جا جیسے تیری ماں کے ہزاروں نوکر ہیں، تو اکیلا اپنی ماں کے لیے ایسا بن جا کہ تیری ماں کو پیسے کی ضرورت ہو، خدمت کی ضرورت ہو، تیری میٹھی باتوں کی ضرورت ہو۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، پیسہ نہیں، میرے پاس وقت نہیں، سارا کچھ قربان کر اپنی ماں کے لیے، اپنی ماں کے احساس میں اس کو خوش کر دے، میرا رب اس کے صلے میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باپ کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ اس سے دعا کروائی جائے، باپ سے کہا جائے، والد گرامی سے گزارش کی جائے میرے حق میں دعا کریں، کیونکہ اللہ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو باپ سے دعا کروائی جاتی ہے لیکن ماں سے دعائیں لی جاتی ہیں، اور پھر اس دعا کا نتیجہ پتہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسیر بن جابر رحمۃ اللہ علیہ، صحیح مسلم میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن یمن سے قافلہ آیا، تو وہ فرمانے لگے، یمنیوں مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی اویس ہے؟ اویس؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو، وقت کے خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، اور حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، تو لوگ جو ساتھی ساتھ آئے ہیں وہ کہہ رہے اویس کے پاس چادر کہاں سے آ گئی؟ یعنی اس قدر مفلوق الحال ہے اویس کہ ایک چادر کا پاس ہونا یہ لوگوں کے لیے تعجب کا سبب بنا ہوا ہے، اور حضرت اویس وہ چادر لے کر بیٹھے ہیں، ساتھ والے ساتھی جو ہیں وہ حیران ہو رہے، اویس کے پاس چادر کہاں سے آ گئی؟ اتنے مفلوق الحال زندگی بسر کرنے والے یہ اویس ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اویس آپ کرن قبیلے سے ہیں؟ فرمایا میں کرن قبیلے سے ہوں۔ فرمایا اچھا یہ مجھے بتلا، آپ کو کبھی برس کی بیماری ہوئی ہے، پھلہری؟ فرمایا ہاں۔ اچھا وہ ٹھیک ہو چکی ہے؟ ٹھیک ہو گئی ہے۔ فرمایا وہ 1 درہم کے برابر تیرے جسم پر پھلہری کا کہیں نشان ہے؟ جی امیر المومنین، یہ میرے ناف کے قریب ایک جو ہے درہم کے برابر پھلہری کا نشان ابھی باقی ہے۔ تو فرمانے لگے اے اویس، پھر میں عمر بن خطاب نبی کے صحابی کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ لوگ حیران ہوئے، اے پیارے عمر، آپ تو وہ عمر ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اگر کسی راستے سے عمر گزرتا ہے، شیطان آ جائے، وہ راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ اس راستے سے عمر گزر رہے ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ اس مفلوق الحال آدمی کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا جو ہے مغفرت کی کر دے۔ فرمایا یہ میری تما نہیں، یہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی۔ آپ مجھے وصیت کر کے گئے تھے کہ یمن سے ایک انسان آنے والا ہے جس کا نام اویس ہوگا، اور فرمایا یمن سے وہ باہر نہیں نکلتا کیونکہ اس کے علاوہ اس کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنی ماں کی خدمت میں اس قدر انہماک اور توجہ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ یہ جو میں بار بار کہہ رہا تھا نا چادر، وہ اتنا بھی ٹائم باہر نہیں لگاتا کہ کسی دن مزدوری کر کے میں کوئی چادر ہی اچھی خرید لوں، وہ وقت بھی ماں کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے، صحیح مسلم کے لفظ ہیں، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اس زمین پر اللہ کو قسم دے دے، اللہ تجھے تیری عزت کی قسم ہے آج بارش نازل کر دے، میرا رب کہتا ہے میرے پہ فرض اور واجب ہو چکی، آج بارش ہو گئی۔ کیوں؟ یہ اپنی ماں کے ساتھ بار ہے، نیکی کرنے والا ہے، ماں کو خوشیاں دینے والا ہے، ماں کا احساس کرنے والا ہے۔ جس ماں نے 15-20 سال تک میرے دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں، اب اللہ نے مجھے ہمت، جرت، جوانی دی ہے، اب میرے ذمے ہو چکا ہے کہ جس طرح میرے بچپن میں میری ماں کو میری خوشی کی تلاش تھی، اب ساری زندگی مجھے اپنی ماں کی خوشی کی تلاش ہو۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ماں کا احساس کرنے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ یہ بتائیں، من احق بحسن صحبتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ، میرے احساس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تیری ماں۔ وہ پھر کہنے لگا ثم من، اللہ کے رسول پھر کون میرے جو حسن سلوک کا حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کیونکہ باپ کی اطاعت ہے، حسن سلوک اور احساس جو ہے وہ ماں کا ہے، تو فرمایا پھر جا کے باری آتی ہے کہ تو اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ کیوں؟ اس وجہ سے مستدرک حاکم میں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی نماز پڑھی، آپ مصلی پر تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھے جنت کی زیارت کروائی ہے، خواب میں کئی بار، ایک تو معراج میں آپ نے حقیقت میں جو جنت کی سیر کی ہے، اور خواب میں یا آپ کو ظاہری طور پر زمین کے اوپر کئی بار جنت جو ہے یا جہنم یہ دکھائی گئی تھی، تو فرمایا آج رات بھی مجھے جنت دکھائی گئی، تو میں جنت میں جب چلنے لگا، داخل ہونے لگا، تو میں نے دیکھا جنت کے اندر کوئی شخص اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل مجھے یہ بتلاؤ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص کون ہے؟ یہ کون ہے جو جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کا صحابی، اپنی ماں کا فرما بردار حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بھی وقت نکال کے قرآن زمین پر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس قرآن کی آواز میرا رب جنت میں حوروں کو سنا رہا ہے۔ اور آپ مصلی پہ بیٹھ کر فرما رہے تھے کذالکم البر بامہ، اسی طرح ماں کی خدمت کا صلہ ملنا چاہیے۔ اور جو بندہ دنیا میں ہے میرا رب اس کی آہٹ، اس کی آواز جنت میں پہنچاتا ہے، میرے رب کو اتنا پیارا لگتا ہے، جب یہ ماں کو خوشیاں دے دے کر اس دنیا سے چلا جائے گا تو کیا پھر یہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا؟ نہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
فَالْزَمْهَا، جا جا کے اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، میرے رب نے تیری جو جنت ہے وہ اس کے پاؤں کے ٹانگوں کے قریب رکھ دی ہے۔ ماں کی خدمت کرتا جا، احساس کرتا جا، کبھی ماں کو پریشان نہ کرنا، ماں تیری وجہ سے خوش رہے، ہمیشہ ایسا قدم اٹھا، تو پھر دیکھ میرے رب نے تیری اس خدمت کے صلے میں تیرے لیے میرے رب نے صرف جنت ہی رکھی ہے۔ تو آج وقت ہے ان ماؤں کی ہم قدر کریں، جن کی مائیں زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان ماؤں کے ساتھ پیار، عقیدت، محبت اور جو احساس کا اصل جذبہ ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس ماں نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب میری خاطر اپنی غمی خوشی کو قربان کیا ہے۔ کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے تو ماں جواب دے دیتی ہے، نہیں میرے لیے سفر ابھی مناسب نہیں ہے، میں سفر نہیں کر سکتی، میرے بیٹے کو نقصان ہے۔ کئی بار ماں کو کہیں جانا پڑتا ہے یا اچھی چیز، پسندیدہ چیز سامنے ہوتی ہے، ماں چھوڑ دیتی ہے، نہیں میں نے نہیں کھانی، دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب ماں میری آپ کی خوشی کے لیے اتنا کچھ قربان کرتی ہے تو میرا اور آپ کا بھی حق یہی بنتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے رب نے احسان کا بدلہ احسان رکھا ہے۔ انسانیت اگر موجود ہے تو ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری ماں مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ماں کے ساتھ شفقت اور احساس کا جو تعلق اللہ نے اولاد کے سبے لگایا ہے، اس کے حوالہ سے چند گزارشات کی ہیں کہ باحثیت اولاد ہر فرد کا یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ اپنے باپ کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کا ہمیشہ یہ خیال اور احساس کرے کہ میری ماں کو کبھی میری وجہ سے کوئی دکھ اور تکلیف نہ پہنچے، نہ میرے مزاج سے، نہ میرے کردار سے، نہ میرے الفاظ سے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، ان کو اف نہیں کہنا۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ یہ چیز ذکر کریں گے کہ اب مجموعی طور پر ان کے حقوق کیا ہیں، یعنی باپ کی نافرمانی کے زمرے میں کون سی چیزیں آتی ہیں، اور ماں کا خیال نہ کرنے کے زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کن چیزوں سے روکا ہے، ان کے حقوق ہمارے ذمہ کیا ہیں، جن کو ادا کریں گے تو ہمیں یہ صلہ، یہ رتبہ، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقرب ترین اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو بھی ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کسی بھی پریشانی میں مسلمان مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ آسانیوں والے معاملے فرمائے۔ مقروض حال لوگوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساکین